کے دائرے سے بھی خارج ہو گیا، اس میں ملاک بھی نہیں ہے، اس میں اکرام بھی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم قید آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہیئت سے تعلق رکھے۔ یہ جو غصہ کریم میں ملاک تو ہے نا، عالم تو ہے، عبدہ ماننے سے کیا فرق ہے؟ ملاک اکرام ملاک اکرام عالم ہونا ہے نا؟ نہیں، اکرام جو ہے اس میں دو چیزیں، عالم بھی ہو فاسق بھی نہیں ہو تو اکرام ہے، ورنہ خالی عالم کا اکرام نہیں ہے۔ ہم عالم کا اکرام اس لیے کرتے کہ وہ راہ خدا کی ہدایت کر رہا ہے، جب فاسق ہے تو کیا راہ ہے، خود ہی ہدایت پر نہیں، دوسروں کو کیا ہدایت کرے گا؟ اس کو ہم جو ہے ہدایت کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں، وہ ہمیں جو ہے روشنی دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو اکرام کا معیار عالم ہونا خالی نہیں ہے، اکرام کا معیار عالم بھی اور غیر فاسق ہو، تب اس کا اکرام ہے۔ بلکہ جو کہا گیا کہ عالم کا شر دوسرے اور گناہ گاروں سے زیادہ اس کا شر ہوا کرتا۔ ایک روایت ہے کہ عالم فاسق سے اس طرح بچو کہ جس طرح جو ہے یہ شیر اس کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو کتنا نقصان پہنچ جاتا ہے، اس طرح عالم فاسق عوام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شیرنی بھیڑیے کا لفظ ہے وہاں پر، خیر۔ اب آئیے ہم چل رہے ہیں کہ قید کبھی ہیئت سے تعلق رکھا کرتی ہے۔ ہیئت سے تعلق رکھنے میں آپ کو اس نکتے پر غور کرنا ہے کہ مادہ پھر بھی اپنے اطلاق پر باقی رہے گا، اس پر غور کیجیے گا۔ ہیئت میں صرف قید ہوگی، مادے میں قید نہیں ہے۔ مادہ اپنے اطلاق پر باقی رہنے کا مطلب مادے کے اندر ملاک موجود ہے، خالی حکم کے اندر قید آ جائے گا، ہیئت میں صرف قید آئے گی، ملاک میں کوئی قید نہیں آئے گی نا۔ مادہ اپنی وسعت پر باقی رہے گا، مثل اس کے کہ مثال ملاحظہ کریں گے، مثال سے بات زیادہ واضح ہوگی۔ انقذ الغریق، ڈوبتے کو بچاؤ۔ انقذ صیغہ افعال ہے، امر دلالت بر وجوب کرتا ہے، ہیئت امر اس کا ظہور وجوب میں ہے۔ یہاں پر انقذ الغریق مطلق ہے، مادے کی جہت سے بھی مطلق ہے کہ کوئی بھی غریق ہو، اور ہیئت کی جہت سے بھی مطلق ہے کہ واجب نکالنا۔ تو دونوں جہت سے عمومیت و اطلاق موجود ہے۔ انقذ الغریق، یہ حکم مطلق موجود ہے، یعنی وجوب انقاذ غریق وہ ملاک رکھتا ہے جمیع افراد غریق میں، جمیع افراد غریق میں ملاک انقاذ غریق ہے، تمام افراد کو نکالنا واجب ہوگا کیونکہ سب میں ملاک موجود ہے۔ لیکن یہ اطلاق ایک قید رکھتا ہے، اور قید بھی ہیئت کے اطلاق کو قید کریں گے، ہیئت کے اطلاق کو قید کریں گے، اور یہ اس وقت ہے کہ انسان دو غریق کو دیکھتا ہے،
دونوں میں ملاک موجود ہے کہ دونوں کو بچایا جائے، لیکن انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ بچا سکے. ایک کو بچانے جاتا دوسرا ڈوب جاتا، دوسرے کو بچانے جاتا پہلا ڈوب جاتا. تو آپ دیکھیں کہ غریق کے اندر ملاک موجود ہے، دونوں کے اندر ملاک موجود ہے. اطلاق مادے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ملاک اس غریق میں بھی موجود ہے، اس غریق میں بھی موجود ہے. مادے میں ملاک دونوں کے اندر موجود ہے. اطلاق کے اعتبار سے ملاک مادے میں دونوں میں موجود ہے کہ اس کو بچانا بھی مصلحت رکھتا ہے، اس کو بچانا بھی مصلحت رکھتا ہے. دونوں کے اندر ملاک موجود ہے، لیکن ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم دونوں کو بچا سکیں. ایک کو بچانے جاتے تو دوسرا مر جاتا ہے، دوسرے کو بچانے جاتے تو پہلا والا مر جاتا ہے. دونوں جو ہے ایک ساتھ بچا نہیں سکتے ہیں. اور دوسری طرف سے دونوں کے درمیان کوئی اہم و مہم بھی سرکار نہیں ہے، دونوں برابر کے ہیں. اس کو بچانے جائیں تو وہ جو ہے مر جاتا، اس کو بچانے جائیں تو یہ پہلا والا مر جاتا ہے. نہیں، کوئی اہم و مہم کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اہم و مہم میں واجب ہوا کرتا ہے کبھی کہ جو ہے اہم کو ترجیح دیا جائے مہم کے اوپر، ایسا بھی مسئلہ نہیں. یا اہم و مہم میں کبھی مستحب ہوتا ہے کہ اہم کو مہم پر ترجیح دیا جائے، ایسا مسئلہ بھی درمیان میں نہیں ہے. اہم و مہم والا مسئلہ بھی نہیں ہے. جب اہم و مہم کے اندر دونوں برابر ہے اور ہلاک ہونا دونوں میں پایا جاتا ہے، دونوں کو بچانا ممکن نہیں ہے، تو اطلاق وجوب انقاذ میں قید خود بخود ہماری بے قدرتی کی وجہ سے پیدا ہو جائے گا. قدرت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جائے گا، عاجز ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جائے گا خود بخود. اور پھر بھی عاجز ہونے کے باوجود حکم کیا جائے شارع کی طرف سے کہ نہیں تم عاجز ہو یا کچھ بھی ہو، تم کو دونوں کو بچانا ہے، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے. انسان کی طاقت سے باہر کا کام، طاقت سے زیادہ کام انسان انجام نہیں ہے. ایک کو بچانا جاتا دوسرا مر جاتا، دوسرے کو بچانا پہلا مر جاتا، تو انسان کی طاقت میں نہیں کہ دونوں کو بچا سکے. تکلیف ما لا یطاق ہو جائے گا. بین کے دونوں غریق میں ملاک موجود وجوب انقاذ کا، اس لیے مادے کے ملاک میں کوئی کمی نہیں ہے. مادہ اپنے اطلاق میں موجود ہے، خالی ہیئت میں مسئلہ ہو گیا کہ وجوب پر عمل کس طرح کریں. اگر ہیئت میں وجوب پر مطلق پر عمل کریں تو محال اور تکلیف ما لا یطاق لازم آتا ہے. اس لیے ہیئت وجوب مقید ہو جائے گی. ہیئت وجوب جب مقید ہو جائے گی تو اس کے ذیل میں مادہ بھی مضیق ہو جائے گا. لیکن آیا مادے کو جو مضیق کیا ہے اس میں مادے کا ملاک ختم نہیں ہوتا ہے، مادے کا ملاک اپنی جگہ پر باقی رہے گا. یہاں پر ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انقذ الغریق جو دلیل مطلق عموم ہے اس سے
مستقیماً استفادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ عقل کو بھی ملانا پڑے گا۔ تو پھر انقذ الغریقہ کی دلیل سے محظورین میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ محظورین یعنی دو میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انقذ الغریق تو یہ دلیل کہہ رہی ہے کہ آپ کو دونوں کو بچانا ہے۔ دلیل تو یہ کہہ رہے کہ آپ کو دونوں کو بچانا ہے، لیکن دونوں کو بچانا تکلیف ما لا یطاق محال ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ دائیں طرف والے کو بچائیں تو یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا، بائیں طرف والے کو بچائیں تو وہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا۔ دونوں کو بچا نہیں سکتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف جو ہے دونوں ترجیح بلا مرجح ہو رہا ہے۔ بس دلیل سے کوئی استفادہ نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کریں، دائیں طرف والے کو بچائیں یا بائیں طرف والے کو بچائیں۔ دائیں طرف بائیں طرف دونوں میں ترجیح بلا مرجح ہے، دونوں کو بچانا انسان کی قدرت سے باہر ہے، انسان بچا ہی نہیں سکتا، تکلیف ما لا یطاق ہے۔ تو دلیل جو ہے کوئی بات واضح نہیں کر پا رہی، انقذ الغریق جو ہے واضح نہیں کر پا رہی۔ لیکن اسی انقذ الغریق کو بکما کے عقل جب آپ مراجعہ کریں گے تو عقل یہ دیکھتا ہے کہ ہر دو میں ملاک موجود ہے، چاہے دائیں طرف والے کو بچائیں چاہے بائیں طرف والے کو بچائیں۔ دلیل انقذ الغریق یہ بیچارہ ہے، اس لیے کہ دونوں کو بچانے میں محال لازم آتا ہے۔ دائیں طرف والے کو بچائیں تو ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، بائیں طرف والے کو بچائیں تو ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے۔ تو دلیل تو متحیر ہو کر کے رہ گئی، کیا کریں؟ عقل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ دلیل اس وقت بیچارہ ہو گئی، اور دلیل میں دلالت بوجوب انقاذ غریق کا جو حکم ہے، از نظر مقام دلالت کوئی مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے، لہذا عقل حکمہ کے دلیل انقذ الغریق یوں عقل کہے گی کہ چونکہ دونوں میں ملاک موجود ہے اور آپ دونوں کو بچا نہیں سکتے ہیں انقذ الغریق کی دلیل کے تحت، کیونکہ ہر دو کی نسبت سے آپ کی قدرت موجود نہیں ہے، اور ایک کو بچاتے دوسرے کو چھوڑ دیتے تو ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے۔ ان تمام جہات کو مد نظر رکھ کر دلیل انقذ الغریق پر توجہ دیتے ہوئے عقل یہاں کہتی ہے کہ پھر آپ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے بچائیں، یہ دونوں کے اندر ملاک موجود ہے، دونوں کو تم بچا نہیں سکتے، پھر آپ مخیر ہیں کہ دائیں طرف والے کو بچائیں، اور آپ کا اختیار ہے کہ آپ بائیں طرف والے کو بچائیں۔ پس عقل اور انقذ الغریق یہ دونوں چیزیں مل کر تخییر کا استفادہ کرتی ہے۔ عقل نہ ہو تو انقذ الغریق متحیر ہو کر کے رہ جائے گی،
اور انقذ الغریق نہ تو خالی عقل بھی کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ملاک ہے یا نہیں وہ کیسے پتہ چلے. اس لیے دونوں کا ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقذ الغریق کو عقل کی روشنی میں دیکھیں گے، اس محظورین والے مورد میں تو عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ بس آپ کو اب اختیار ہے کہ چاہے دائیں طرف والے کو بچائیں چاہے بائیں طرف والے کو بچائیں، آپ کے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے. بس اس لیے آپ کو بتانا یہ تھا کہ خالی کبھی دلیل کافی نہیں ہوتی ہے، دلیل کو عقل کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، اس کے بعد دلیل و عقل مل کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے. ایک تو مطلب آپ نے اس کو ملاحظہ کیا کہ دلیل بتنہائی کافی نہیں ہے جب تک کہ عقل کو نہ ملائے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ قید اگر تعلق رکھے مادے کے ساتھ تو اس مادے میں قید جب آ جائے گی تو ملاک بھی ختم ہو جائے گا، فرد بھی ختم ہو جائے گا. جبکہ ہیئات میں قید آ جائے تو مادے کا ملاک پھر بھی باقی رہتا ہے. انقذ الغریق میں اس کو بچانے میں مصلحت ہے، اس کو بچانے میں مصلحت ختم نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی قدرت نہیں ہے کہ آپ دونوں کو نکال سکیں، مصلحت کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. ہیئات میں مصلحت ختم نہیں ہوتی ہے، مادے میں مصلحت ختم ہو جایا کرتی ہے. یہ فرق بھی آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس سے ہم اب نتیجہ جب نکلے گا تو آپ دیکھیے گا کہ علم اجمالی میں دلیل روایت صدقہ ابن مسعدہ اس کے ذریعے سے بعض اطراف علم اجمالی میں ترخیص کا استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس اشکال کا کہ جمیع افراد کو یہ تو روایت کہہ رہی ہے، اس اشکال کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، اس مقدمے کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.